السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسٹ ویلکم، مرحبا بکم، اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق کو تجوید کے ساتھ آسان انداز میں لفظ و لفظ آپ خدمت میں پیش کی جائے گی، اور جو غلطیاں ممکنہ غلطیاں ہیں پڑھنے کے اندر اس سورت کو، انشاءاللہ ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ سو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر قل کو باریک پڑھا جاتا ہے، کل پڑھتے ہیں۔ کل کبھی نہیں پڑھنا، قوف کو موٹا کرنا ہے، قل موٹا کرنے کے لیے زبان کا بیچ اٹھانا ہے۔ اگر اس کو باریک کریں گے تو کتنی تبدیلی آئے گی؟ کل جب کہیں گے، کل کے معنی کھائیے، قل کے معنی کہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کو آپ کہیے، اتنی لفظ کے اندر اور معنی کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اگر لفظ جو ہے اعوذ، اعوذ، اب یہاں پہ او جو ہے، او کو او پڑھتے ہیں، او بالکل نہیں پڑھنا، او پڑھنا ہے، کیونکہ عین کو واضح کرنا ہے، گلے کے اندر جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذال کو باریک کرنا ہے، ذو۔ قل اعوذ برب یہاں پہ برب میں جو راہ ہے، راہ کو موٹا کرنا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے اوپر زور دینا ہے۔ عموماً تشدید کے اوپر بھی زور نہیں دیا جاتا، راہ کو بھی موٹا نہیں کیا جاتا، بہت بڑی غلطی ہے، تو راہ کے اوپر زور دینا ہے۔ آگے جو فلق میں لفظ فلق، قوف جو ہے وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا تو قلقلہ بھی کرنا ہے، قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اگلی آیت جو ہے، من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ من جو ہے نون ساکن غنہ کریں گے، غنے کو ایک الف دار میں کھینچیں گے، عموماً غنہ نہیں کیا جاتا۔ بعض مواقع میں غنہ کرتے ہیں، بعض مواقع میں اظہار کیا جاتا ہے، بعض مواقع میں اخفاء کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ غنہ کرنا ہے، عموماً اس غنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شر، شر، یہاں پہ جو لفظ شر ہے اس میں پہلا را جو ہے تشدید ہے، دو را ہے، پہلا را موٹا پڑھنا ہے، دوسرا باریک کرنا ہے۔ من شر ما، یہاں پہ نہیں کھینچا جاتا، ما کے بعد جو ہے الف مدہ ہے، اس کو ایک الف دار میں کھینچتے ہیں، ما، عموماً اس کو نہیں کھینچتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، ما خلق پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے۔ ما من شر ما خلق، وقف میں قلقلہ کرنا ہے، خلق، قاف کو موٹا کرنا ہے، اور خا کو عموماً موٹا نہیں کیا جاتا تو خا کو موٹا کرنا ہے۔ من شر ما خلق۔ اگلی آیت جو ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ، وَمِن شَرِّ، یہاں پہ بھی وہی ہے، مین میں غنہ کرنا ہے، من غنہ نہیں کیا جاتا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، شر میں اس ترتیب سے را کو موٹا کرنا ہے اور دوسرے را کو باریک کرنا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یہاں پہ غاسقٍ میں غین کو موٹا نہیں کیا جاتا، گا غین نہیں پڑھا جاتا، تو غین کو موٹا کرنا ہے۔ غاسقٍ، تنوین ہے، غنہ کرنا ہے، ایک الف دار میں کھینچنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نہیں پڑھا جاتا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا، یہاں پہ ذال کے بعد الف مدہ ہے، ذال کو باریک بھی کرنا ہے، ایک الف دار میں کھینچنا ہے، عموماً نہیں کھینچا جاتا۔ اِذَا وَقَبَ، وَقَبَ، با حرف قلقلہ بسے، جب با ساکن ہو تو قلقلہ کرتے ہیں، نہیں کیا جاتا تو قلقلہ کرنا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اگلی آیت جو ہے،
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. چونکہ ایک آیت کو 3 دفعہ پڑھتا ہوں بار بار، وجہ ہے کہ آپ بھی بار بار دہرائیں گے تو آیت کو پڑھنا آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ، آپ کی تلفظ میں جو کمی بیشی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی ومن میں غنہ کرنا ہے، ومن شر، اب یہاں پہ چونکہ را باریک پڑھتے تھے اس کو موٹا کرنا ہے، اور را کو اگلے نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے. یہاں پہ ایک لفظ میں ایک تشدید ہے شر میں، آگے جو النفاثات میں ہے اس میں 2 تشدیدیں ہیں. را کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر نون کو اگلے فا کے ساتھ ملانا ہے، اور فا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہیں. نہ تشدید کے جو شد ہے اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، نہ کھڑا زبر کھینچا جاتا ہے. فا کے اندر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچنا ہے، سا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچنا ہے، سا کو باریک کرنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ عین کو عقدی پڑھتے ہیں، قاف بھی موٹا نہیں کرتے، عین کو بھی واضح نہیں ادا کیا جاتا، تو بہت بڑی غلطی ہے. فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. من میں وہی غنہ کرنا ہے، من شر میں وہی را کو پہلے را کو موٹا کرنا ہے دوسرے کو باریک کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ یہاں پہ ہا میں الف مدہ ہے، کھینچنا ہے، اس کو نہیں کھینچتے ہیں. ہا گہرائی سے بھی نہیں ادا کرتا، ہا حاسد پڑھتے ہیں. حاسد تنوین ہے غنہ کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا ذال کے اوپر الف مدہ ہے، کھینچنے کے مقدار میں. حسد دال کے اوپر قلقلہ ہے، دال کو ادا کرنا ہے قلقلہ کو، اور ہا کو گہرائی سے ادا کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب پورے سبق کو انشاءاللہ العزیز رواں پڑھتے ہیں. الحمدللہ آپ کے سامنے سبق پورا آ گیا، اب اس کو رواں پڑھتے ہیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس ترتیب سے ان اسباق کو پڑھنا ہے. سبق آپ کو اچھا لگے اور آپ کو فائدہ ہو جائے تو کمنٹس میں برائے کے ساتھ ضرور دیجیے گا انشاءاللہ العزیز. نئے سبق میں پھر آپ خدمت حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.